میڈیسن میں بھی کوئی سیرپ نہیں تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ میڈم کڑوا کہہ کر نہیں پئیں گی۔ ہو گیا آپ کا کام، تو اب آپ جا سکتے ہیں۔ پلوش شاہ کے روٹھے لہجے پر ہدایت شاہ نے چونکوں سے دیکھا جو ابھی اپنے ہاتھوں سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ کیا مطلب؟ تم ناراض ہو؟ اسے سچ میں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے، تبھی بات گمائے بغیر ڈائریکٹ استفسار کیا تو پلوش شاہ نے ناک سکوڑتے چہرے کا رخ بدلا۔ مطلب داجی کی تسلی کے لیے مجھے دیکھنے آئے تھے؟ دیکھ لیا، دوا بھی لکھ دی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ہنوز روٹھے لہجے میں جواب دیا تو ہدایت شاہ نے پہلے نہ سمجھی اور پھر سمجھ آنے پر کہا لگاتے پلوش شاہ خان کے کمر میں بازو لپیٹ کر ایک جھٹکے میں اسے اپنے حصار میں لیتے قید کیا۔ داجی کے کہنے پر تمہیں دیکھ لیا، ان کی تسلی بھی ہو جائے گی، مگر اب تمہیں شوہر بن کر بھی تو دیکھنا ہے، تب تم نے میرے کام میں دخل نہیں دیا۔ مجھے امید ہے اب میرے پیار والے اہم ترین کام میں بھی احتجاج نہیں کرو گی۔ پلوش شاہ کی چھوٹی سی سرخ پڑتی ناک کو دانتوں تلے دباتے شوہ لہجے میں کہا تو پلوش شاہ نے سٹ پٹا کر ہدایت شاہ کو دیکھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دونوں ہاتھ ہدایت شاہ کے کندھوں پر رکھتے من منا کر کہا تو ہدایت شاہ نے مسکراتے محبت سے پلوش شاہ کے ماتھے کو چھوا۔ میرا تو وہی مطلب تھا جو میری بیوی سمجھ چکی ہے۔ پلوش شاہ کی انگلی میں انگلیاں اڑستے ہاتھوں کے پشت پر اپنے پرحدت ہونٹوں کا لمس چھوڑتے شوخ لہجے میں کہا تو پلوش شاہ بے احتیاط سمٹی تھی۔ آپ نے میرا حال تو پوچھا نہیں۔ نظر ہدایت شاہ کے ہاتھوں کی رگوں پر دکھا شکوا کیا تو ہدایت شاہ نے ہونٹوں کو او کی شکل میں گھولا تو کیا خیال ہے میری بیگم کا؟ تم چھوڑو، میں خود ہی اپنی بیگم کا حال دیکھ لیتا ہوں۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے اپنی بات کی نفی کرتے ہاتھ کے پشت سے پلوش شاہ کے ماتھے پر رکھا تو پلوش شاہ نے منہ پھسوڑ کر ہدایت شاہ کو دیکھا۔ مگر جان تو تب ہوا ہوئی جب ہدایت شاہ نے جھک کر پلوش شاہ کی بخار کی حدت سے دہکتی سانسوں میں سانس لیتے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر چہرے اوپر کرتے دل کے مقام پر کان رکھا تو پلوش شاہ کا ننھا سا دل اس بے باکی پر کام کیا۔ ہدایت شاہ کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے جان لیوا لمس کو اپنی گردن سے آگے سے پیچھے کی جانب حرکت کرتے محسوس کر کے پلوش شاہ بری طرح کسمس آئی تھی۔ ہدایت پلیز۔ ہدایت شاہ کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے چہرہ اوپر کی جانب کرتے تڑپ کر چہرہ ہدایت شاہ کی گردن میں چھپا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے بامشکل اپنا کہہ ضبط کیا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے حال بھی نہیں دیکھا اور تم چہرہ چھپا رہی ہو، علاج کرنا تو باقی ہے۔ پلوش شاہ کی کمر پر انگلیوں کو پھیرتے کہ جھٹکے سے پشت پر لگی زپ کو کھولتے جھک اپنے لب پلوش شاہ کے کندھوں سے تھوڑا نیچے کمر پر رکھا تو پلوش شاہ کو اپنے وجود میں سرد لہریں سرد کرتے محسوس ہوئی۔ ابھی وہ بیچاری مزاحمت بھی نہ کر پائی تھی کہ ہدایت شاہ نے کندھوں سے شرٹ کھسکاتے پلوش شاہ کو چہرہ اپنے سامنے کیا۔ بنا پلوش شاہ کو احتجاج کا موقع دیے وہ پوری شدت سے پلوش شاہ کے کپ کپاتے گلاب سی پنکھڑیوں پر جھک گیا۔ اپنے ہونٹوں میں پلوش شاہ خان کے ہونٹوں کو شدت سے دباتے کندھوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے وہ پلوش شاہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ پلوش شاہ کی کمر میں بازو لپیٹتے اس سے دور ہوئے بغیر اوپر اٹھاتے صوفے پر لٹاتے ہدایت شاہ گنی گٹا کی طرح پلوش شاہ پر سایہ کرتا چلا گیا۔ ہدایت شاہ کے ہونٹوں کو لمحے میں اپنے ہونٹوں سے گردن کا فاصلہ طے کرتے پلوش شاہ نے بکھرے تنفس اور دھڑکتے دل کے ساتھ احتجاج کرنا چاہا، مگر ہدایت شاہ سب بھلائی پلوش شاہ خان کے احتجاج کرتے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں رستا گردن و کندھوں پر جا بجا اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ کمر کی مانی ہی خاموشی میں پلوش شاہ کی بکھری سانسوں ہدایت شاہ کی دکھنے کی مانے چل دی سانسوں کا شور بڑھتا تھا۔ اپنی گردن سے چہرے تک ہدایت شاہ کے جھلسا دینے والے لمس کو محسوس کرتی وہ ہدایت شاہ کے سینے میں چھپنے لگی تو ہدایت شاہ نے سختی سے پلوش شاہ کو خود میں بھینچ لیا۔ وہ بھی قربت کے لمحات میں مزید بہکتا کہ فون پر آدھی کال پر سادی سے آنکھیں میرتا جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ فون میں بہرام شاہ کی کال دیکھتے اٹھانے کی بجائے فون بند کرتے وہ مار آلودہ نظر سے صوفے پر آنکھیں باندھ کے کپ کپاتے پلوش شاہ خان کو دیکھا۔ پلوش شاہ خان کے ہونٹ جھلکاتے ہونٹوں سے نظر سے رکھتے دودھے سرخ گردن پر آئی تو وہاں اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے آنکھوں میں وہ مار اترنے لگا۔ دونوں بازو پلوش شاہ کی کمر کے گرد حائل کرتے جھٹکے سے اٹھا کر اپنے روبرو کی پلوش شاہ خان نے گھبرا کر کندھوں سے سرکتی شرٹ کو تھاما تو ہدایت شاہ نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے پلوش شاہ خان کی نیلی آنکھوں میں قربت کی سرخی کو دکھا۔ باقی کا علاج رخصتی والے دن کنٹینیو کریں گے، اور تمہیں تو میں نے بتایا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے بہت پیاری پیاری ڈریسز لے رکھی ہیں۔ آئی ایم شور کہ تم انہیں پہن کے بنا بخار کے بھی بہت ہارڈ لگو گی۔ کالر بون پر اپنے لب رکھتے پلوش شاہ کی شرٹ ٹھیک کرتے زپ بند کرتے ہوئے سرگوشی کی تو
پلوا شاہان نے سرخ پڑتے چہرے کو مزید جھکا لیا۔ ہمیں آپ سے کوئی علاج نہیں کروانا، سر جھکائے منمنا کر کہا تو ہدایت شاہ نے گڑ کر پلوا شاہان کے جھکے سر کو دیکھا۔ اب علاج کی ضرورت بھی نہیں، اس دن تو ہم جونیئر ہدایت یا پلوا شاہ کو لانے کے لیے پروسیسنگ سٹارٹ کریں گے نا، اور اس دن میں تمہارا کوئی احتجاج برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ میرے جونیئر پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں، میں مزید انہیں انتظار نہیں کروا سکتا۔ پلوا شاہان کا چہرہ ہاتھوں میں دبوتے اپنے چہرے کے قریب تر کرتے سہل لہجے میں کہا تو پلوا شاہان کی بڑی بڑی آنکھوں سے ہدایت شاہ کی پلاننگ کو سنا تھا۔ مجھے امید ہے تم اس نیک کام میں میرا بھرپور ساتھ دو گی، ساتھ نہ دے سکی تو چپ چاپ خاموشی سے میری شدتیں برداشت کر لینا، مگر مزاحمت کی کوشش بھی مت کرنا، بہت بری طرح پیش آؤں گا میں، تمہارا ہر ناز نہرا سر آنکھوں پر، لیکن دوری قائم کرنے والا ایک نہرا ایک آنکھ برداشت نہیں کروں گا میں، پہلے ہی بہت عمر گزار لی ہے ان دوریوں میں، اب ایک لمحہ بھی نہیں۔ فون پر آتے بہرام شاہ کے میسج کا جواب ٹائپ کرتے سخت لہجے میں کہتے، ایک بار جھکا پھر سے پلوا شاہان کے نازک ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے، بیگ اٹھا کر لمبے لمبے ڈگ پڑتے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ پلوا شاہان نے ہوں جھلکاتے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے پلٹ کر چہرہ صوفے کی پشت میں چھپایا۔ سارا کچن سمیٹ کر اب وہ چینج کرنے کی غرض سے اوپر اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے آندھی طوفان کی طرح کسی کو سیڑھیاں چڑھتے محسوس کر کے اس نے اس سے پہلے پلٹتی کہ زرگامہا نے اپنا دائیں ہاتھ عقیدت کے پیر پر رکھتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے سر کے اوپر دیوار پر پن کرتے چہرہ عقیدت کے چہرے کے قریب کیا۔ وہ روز اچانک اب تار پر حق دک رہ گئی تھی، اپنے سامنے زرگامہا کو سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں ہپ کے لیے کھڑے دیکھ بری طرح تیل ملائی تھی۔ تم دماغ خراب ہو گیا کیا ہان، ابھی تم یا میں گر جاتے، ہاتھ چروانے کی کوشش کرتے دانت کچکچا کر کہا تو زرگامہا نے دائیں ہاتھ سے عقیدت کی گردن اپنی سخت گرفت میں لی۔ ہاں ہو گیا ہے دماغ خراب، کیا کہہ رہی تو تم میرے حصے کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کھانا اس ارشد کو دو گی، ہمت بھی کیسے ہو تمہاری یہ کہنے کی بھی، ہاتھوں اور گردن پر گرفت سخت کرتے عقیدت کے چہرے پر جھکتے وغیرہ آ کر کہا تو عقیدت نے سخت نظر سے زرگامہا کو گورا، بالکل ویسے جیسے تمہاری ہمت ہوئی میرے بنائے ہوئے کھانے میں نقص نکالنے کی، اور میں نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کیا ہے، تمہارے حصے کا کھانا ارشد کو پہنچا دیا ہے۔ آنکھوں کو پٹ پٹاتے کندھے اچکا کر کہا تو زرگامہا کا چہرہ پل میں سے ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کھانا اس کی زندگی کا آخری کھانا بھی ہو سکتا ہے؟ عقیدت کی شالک پر انگوٹھا پھیرتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے کندھے اچکا کر آنکھیں گھمائی، ہاتھ چھوڑو میرے، پہلے سارا دن چمچہ چلا چلا کر میرے بازو درد کر رہے ہیں۔ زرگامہا کے حصار میں کھڑے بری طرح چٹپٹاتے ہوئے کہا تو زرگامہا نے نامحسوس انداز میں گرفت ہلکی کی، مجھے جب اس چمچ ہلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جب میں کچھ کھا ہی نہیں سکا تو پھر میں کیوں تمہارے درد کا احساس کروں؟ عقیدت کی آنکھوں میں جھانکتے سرد لہجے میں کہا تو عقیدت نے بے یقینی سے زرگامہا کو دیکھا۔ کیا مطلب، اب تم اس بات کا بھی مجھے مجرم ٹھہراؤ گے؟ تمہیں ہی کھانا پسند نہیں آیا تھا، مرچیں زیادہ تھی نا، تو میں کیوں تمہیں زبردستی وہ کھانا کھانے دیتی، اور میں نے کب کہا کہ میرے درد کا احساس کرو، کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہارے احساس کی، ہاتھ چھوڑو جانا ہے مجھے، دانت پیستے ہوئے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو زرگامہا نے عقیدت کے دونوں ہاتھ چھوڑتے اپنے دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد باندھے، نہیں پسند آیا تھا تو وہ میرا مسئلہ تھا، اگر مجھے مرچیں لگتی تھی تو میں اپنی فیورٹ سویٹ ڈش کھا لیتا، لیکن تم نے کیا کیا، اسے سالے کے سامنے مجھ سے پلیٹ ہی چھین لی اور کہا تھا کہ میں پھل کھا لوں، تپے تپے لہجے میں چلا کر کہا تو عقیدت نے زرگامہا کے جو چلانے پر ارد گرد نگاہ دوڑائی، تم پاگل ہو، ہم اپنے کمرے میں نہیں، میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، اب اس طرح سے چلا مت، جا کر کھا لو اپنی سویٹ ڈش۔ زرگامہا کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے آہستہ آواز میں کہا تو پل میں زرگامہا کی آنکھوں میں خمار اترا تھا، جس سے بے خبر عقیدت جھنجھلاتے ہوئے زرگامہا کے بعد اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ارد گرد نگاہ بھی دوڑا رہی تھی۔ اگر بہرام یا ہدایت میں سے کوئی ادھر آ جاتا، اگر وہ نہ بھی آتے، اگر داجی یا ارمغان ہی آ جاتے، اس شخص نے تو ریٹائی اور بے شرمی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ سویٹ ڈش تو میں کسی صورت نہیں چھوڑنے والا۔ زرگامہا کے بوجھل لہجے پر عقیدت نے چونکا دیکھا،
مگر جب زرگام خان کی ہمار آلودہ نظروں کو اپنے ہونٹوں پر دیکھ سردی سے ہونٹ بینچے، زرگام پلیز مجھے جانے دے، میں نے چینج کرنا ہے۔ مدم لہجے میں منمنا کر کہا تو زرگام خان نے سنجیدہ نظروں سے عقیدت کے سورہ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں نہیں لگتا اب ہمارا پروموشن ہو جانا چاہیے؟ ناک عقیدت کی گال پر ٹریس کرتے ہمارا آلودہ لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کے جھکے چہرے کو دیکھا۔ کس بات کا پروموشن؟ جب سے تم مجھے منع کر چکے ہیں تو اب کس چیز کا پروموشن؟ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے شکوہ کے لہجے میں کہا تو زرگام خان نے مسکراتے اپنا ماتھا عقیدت کے ماتھے سے ٹکرایا۔ میاں بیوی سے ماں باپ کے رتبے کا پروموشن، اس سے سالے کو ماما بنانے کا پروموشن، اس سے پہلے وہ مجھے ماما بنائے تم مجھے پاپا بنا دو۔ ہمار آلودہ لہجے میں سرگوشی کرے ہدایت شاہ کے ذکر پر دانت کر چاہے تو عقیدت نے گڑ کر زرگام خان کو دیکھا۔ پاپا بننے سے زیادہ تمہیں میرے بھائی کو ماما بنانے کی جلدی ہے، حد ہو گئی زرگام۔ عقیدت کے جنجلا کر کہنے پر زرگام خان نے گڑ کر اسے دیکھا تو تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ بھائی کا، اور ویسے بھی تمہارے بھائی کو بہن دے رہا ہوں نہ اپنی، اب وہ اپنی بیوی کو ٹائم دے اور میری بیوی کی جان چھوڑے۔ عقیدت کی کمر پر گرفت ساتھ کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت کا دل کی اپنا سر دیوار میں مار لے۔ بنا زرگام خان کو کوئی جواب دیے خاموشی سے سر دیوار سے ٹکا کر نظریں نیچے سیڑھیوں پر ٹکائے تو زرگام خان نے ابرو اچکا کر عقیدت کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا تمہارے بھائی کو کچھ اور تم بھی فریش ہو آؤ، لیکن اس سے پہلے میری بات ماننی ہوگی۔ عقیدت کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے آنکھیں چھوٹی کرتے زرگام خان کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ کیسی بات؟ مجھے یقین ہے تمہاری یہ بات میری جان ہلکان کرنے کے لیے ہی ہوگی۔ ناک سکڑتے منمنا کر کہا تو زرگام خان نے بلا تاہی سر اسبات میں ہلایا۔ جان ہلکان کرنا نہیں، جان لینے کا ارادہ ہے۔ تمہاری روح میں شامل ہوگا ایک جان ہونے کا ارادہ ہے۔ عقیدت کی جگہ جھکتے جا بجا دہکتا لمس چھوڑتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کو اپنے رگوں پہ میں سرد لہریں سرد کرتی محسوس ہوئی۔ اس کو پڑتے حلق کو طے کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے زرگام خان کے جسم کو مٹھیوں میں دبوچے، خود کو بامشکل گرنے سے بچائے۔ مطلب زرگام خان کی داڑھی کی چبھن اپنے گال پر محسوس کرتے جرجری لیتے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ زرگام خان نے مسکراتے شدت بڑا لمس چھوڑتے اپنے دانت عقیدت کے ہونٹوں کے قریب گاڑے۔ منڈے کو ہم ڈیٹ پر جا رہے ہیں اور مطلب میں تمہیں وہاں بہت اچھے سے سمجھاؤں گا۔ ڈیٹیل میں ہمارے کبرڈ میں جو لاکر ہے اس کا پاسورڈ ہمارے بچپن کے نکاح کی ڈیٹ ہے، اس میں ایک ڈریس ہے، منڈے کو وہ پہن کر تیار ہو جانا۔ عقیدت کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے سارے اسبات میں ہلایا۔ تبھی زرگام خان نے جھکتے اپنے تشنہ لب عقیدت شاہ کے ہونٹوں پر رکھ دیے، اپنے ہونٹوں پر عقیدت کے ہونٹوں کو شدت سے دباتے عقیدت کی سانسوں کو شدت سے اپنی سانسوں میں الجھایا۔ عقیدت کے ہونٹوں کو پوری شدت سے چومتے اپنے دونوں بازو عقیدت کی گردن کے گرد لپیٹتے اسے خود میں بینچا۔ وہ عقیدت کے معاملے میں ہمیشہ شدت پسند ہو جاتا تھا۔ جب وہ عقیدت قریب آیا تھا اس کے لمس میں کھوتا وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ عقیدت کے ہونٹوں اور چہرے پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھنے کے بعد وہ خود میں نرمی لانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ہر بار وہ بری طرح ناکام ہو جاتا تھا۔ عقیدت سے اس قدر عزیز تھے زرگام خان کو کہ اس کا دل کرتا تھا وہ اپنے ہر لمس کے ساتھ عقیدت کو خود میں جذب کر لے یا خود اس کے روح میں شامل ہو جائے۔ اس وقت بھی اپنے لمس میں نرمی لانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی زرگام خان آنکھیں بند کرتا سب کچھ بلائے اپنی شدت عقیدت کے ہونٹوں پر لٹا رہا تھا۔ دور سے آتی قدموں کی چاپ سنتے عقیدت نے زرگام خان کی اجزے کو جھٹکا دیتے پیچھے ہونا چاہا، جس پر زرگام خان نے عقیدت کی کلائیں اپنے ہاتھوں میں دبوچتے اپنے دانتوں میں عقیدت کے نیچے ہونٹ کو لیتے ہلکے سے کھینچتے نرمی سے عقیدت کے ہونٹوں کو آزاد کیا تو عقیدت بکھرے تنفس سے بے حال ہوتی سر زرگام خان کے کندھے سے ٹکا گئی، جبکہ زرگام خان نے خمار آلودہ نظروں سے عقیدت کے سر کو دیکھتے اپنے دونوں بازو عقیدت کے گرد پھیلائے۔ بیگم، یہ تو منڈے نائٹ کا بس چھوٹا سا ٹریلر تھا، ابھی سے جان ہلکان ہونے لگی۔ اب ایسا کرنا، پھل وغیرہ کھاؤ اور خود میں